الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، جس نے ہم سبوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء کرام اور رسولوں کی مقدس جماعت پر، بالخصوص سرور کائنات، تاجدار مدینہ، رسول عربی، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ اور دینی ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو فوقیت عطا فرمائی۔ انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم بلا تردد یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے بعد فوقیت عطا فرمائی۔ ایک انسان غور کرے کہ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بلا شبہ ان کا ایمان بھی نتیجہ تھا اس بات کا کہ انہیں انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام رکھا جائے، انہیں وہ مقام دیا جائے۔ ان کا ایمان نتیجہ تھا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، اور اس بات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آثار کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچا، سب سے بہترین دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پایا۔ اسی بنیاد پر غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سارے کائنات کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر دیا، بلا شبہ ان کا ایمان نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد ایمان نتیجہ تھا، وہیں پر میرے بھائیوں بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عنایت فرمائی تھی۔ یہ صحبت بھی بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انہیں انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فوقیت دی گئی۔ یہ بھی ایک نتیجہ تھا میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے یہ نتیجہ آپ کے سامنے نکل کر کے آئے گا۔
اسی بنیاد پر تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ادنا سا ادنا صحابی بھی جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لایا اور حالت اسلام میں وفات ہوئی، حالت اسلام میں انتقال کر گئے، ایک ادنا سا صحابی بھی، ایک معمولی سا صحابی بھی قیامت کے صبح تک کوئی بڑا سا بڑا ایمان والا بھی پیدا ہو جائے ان کے ایمان و تقوی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ تسلی ہوتی ہے سارے مسلمانوں کی، کاش کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں بھی ملی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیاوی زندگی سے گزر جانے کے بعد یہ شے ممکن نہیں ہے کہ بعد میں آنے والا یہ کہہ دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پا سکتا ہوں اس دنیاوی زندگی میں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جنت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جنت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اور کہا میں دوں گا، لیکن چند شروط کے ساتھ اسے گھیر دیا اور کہا یہ شروط اگر ایک انسان ان شروط کو ادا کر لے گا جنت کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پا لے گا۔ اور صحبت کو پا لینا کتنی عظیم نعمت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبہ سے ایک انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح کتاب اللہ کے اندر چند شروط ذکر کی گئی ہیں، میں ان میں سے چند شروط کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ان شروط کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ہم سب کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، ایک انسان چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت کی زندگی میں پا لے، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیاوی زندگی سے چلے جانے کے بعد یہ سعادت کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مخصوص ہو گئی۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وہ پا لے، اسے چاہیے کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اسی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ بڑا مشہور قول ہے کہ ابھی نیا نیا اسلام قبول کیے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے، اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی دی، وہیں پر یہ بتلایا کہ کائنات میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے والدین ہو یا قریبی سے قریبی دوست ہو، رشتہ دار ہو، ان تمام لوگوں سے زیادہ آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہوگی، وگرنہ جہاں آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا وہیں پر میرے بھائیوں آپ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نہیں پا سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب جتنے بھی کائنات کے اندر لوگ موجود ہیں تمام لوگوں سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں متی تقوم الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں قیامت کب قائم ہوگی۔ ظاہر ہے یہ سوال ایسا تھا کہ جس کا جواب کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کے وقوع کا علم، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ صحابی رسول نے جب یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں قیامت کب قائم ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کی بجائے یہ کہا قیامت اگر آئے گی اور ظاہر اچانک آئے گی، قیامت کے دن کے تعلق سے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی ہے، بس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پورے دین اسلام کا احاطہ کر لیا۔ اللہ کے نبی میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کو جنت کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دلا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ اسی بنیاد پر اہل علم کہتے ہیں جو لوگ کافرین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کافروں کی چال چلن کو اپناتے ہیں، ظاہر ہے ان سے محبت کا نتیجہ ہے، اگر واقعی معاملہ ایسا ہی ہے تو کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی کافرین کے ساتھ ہوگا۔ اسی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کی نقالی کرتا ہے دین کے اندر یا کسی معاملے کے اندر، کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری محبت رب العالمین سے ہے، کائنات کے رب سے تمہاری محبت ہے اور کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جاؤ کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سن لیا ہے جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں میری محبت کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کائنات کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہے، اور مجھے امید ہے وَأَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے ان سے محبت کرنے کی بنیاد پر، ان بزرگ ہستیوں سے محبت کرنے کی بنیاد پر، الفت کرنے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہی کے ساتھ میرا حشر کرے گا، انہی کے ساتھ مجھے کل قیامت کے دن رب العالمین اٹھائے گا۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پالے، رفاقت حاصل کر لے، اسے چاہیے کہ کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیو، جب بھی محبت کی بات آتی ہے تو یہ شے قابل ذکر ہوتی ہے، اور یہ شے ذکر کرنے والی چیز ہوتی ہے، یہ شے ذکر کرنے والی ہوتی ہے کہ محبت کا یہ معنی نہیں کہ ایک انسان زبانی طور پر یہ اعتراف کر لے، زبانی طور پر یہ کہہ دے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کا یہ معنی نہیں ہے۔ جب تک محبت کے زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی آپ اطاعت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ دعویٰ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار نہیں ہوگا۔ آپ سوچیں دنیاوی زندگی کے اندر جب ایک بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، اگر وہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے، بات نہ کرے، کیا ایک باپ بھی اس بات کو مان سکتا ہے کہ میرا بیٹا واقعی معنوں میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس شے کو تسلیم نہیں کر سکتے، دین کے معاملے کے اندر ہم کیسے تسلیم کر لیتے ہیں کہ زبانی طور پر دعویٰ کر لیں ہمارا نمازوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اطاعت کے زمرے میں رکھا ہے ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، اور ہم زبانی طور پر یہ کہتے رہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ محبت شمار نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا تھا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کہہ دو فَاتَّبِعُونِي، جب تک میری اتباع نہیں کرو گے آپ کا یہ دعویٰ محبت میں شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ دعوے کے ساتھ ساتھ اطاعت کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑے صریح انداز میں بات ذکر کی کہ اگر ہم زبانی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ہمارا اس وقت تک یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ ایک انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ایک تو محبت کرنا یہ ایمان کا سب سے اولین حصہ ہے، بغیر محبت کیے ہوئے ایک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بندہ اگر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یعنی اس کی نگاہوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب کوئی اور چیز ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے
تمہارے یہ بچے، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے قبیلے اور کنبے والے، اور اسی طرح وتجارت تخشون کسادہا، اور اسی طرح تمہاری تجارت جس کو تم کماتے ہو، اور جس گھر کے اندر، جس حویلی کے اندر تم رہتے ہو، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہاری نگاہوں میں محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ بغیر محبت کیے ہوئے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہیں پر یہ بھی بات معلوم ہوئی اس آیت کریمہ کے ذریعے کہ اگر ایک انسان ساری چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے ایسے بندے پر، اور ایسے لوگ فاسق ہیں اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آپ زبانی طور پر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں، عملی طور پر عمل نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کا یہ دعویٰ اللہ رب العالمین کے ہاں صرف دعوے کی حد تک رہے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کو جب بھی دیکھنے کا جی چاہتا ہے بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیتا ہوں اور ایک سکون مل جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے بعد، لیکن ایک شے مجھے فکر میں ڈالی ہوئی ہے، ایک چیز کو لے کر کے میں بہت ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پر۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں جب آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے بھاگے بھاگے آ کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایک چیز مجھے فکر میں ڈالتی ہے، وہ شے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس دنیاوی زندگی سے چلے جائیں گے، ظاہر ہے آپ انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، اللہ کے سب سے چہیتے نبی اور رسول ہیں، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں، ہم بھی دنیاوی زندگی سے چلے جائیں گے، اگر اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ وہ مقام نہیں دے سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام آپ کو دے گا۔ اس موقع پر جب آپ کو دیکھنے کا جی چاہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہ محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں یہ سعادت عنایت فرمائی، اس کے باوجود بھی اس چیز کو لے کر فکر مند ہے کہ دنیاوی زندگی میں تو کائنات کے امام کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، جنت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام دے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھنے کو ملے گا؟ اس شے کو لے کر کے پریشان ہے۔ اللہ کو یہ محبت اتنی پسند آتی ہے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ نازل کر کے جواب دیتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آپ غور کریں، بات چل رہی تھی محبت کی، یہ محبت کا نتیجہ ہے کہ ایک صحابی پریشان ہے اس بات کو لے کر کے کہ جنت کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا، یہ محبت کا نتیجہ ہے۔ بات ہو رہی تھی محبت کی، اللہ جواب دیتا ہے اطاعت کے ذریعے، اطاعت کی بات شروع کر کے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے ساتھ۔ جب سارے نبیوں کا تذکرہ ہوا تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور رکھے گا۔ اسی طرح آگے ذکر کیا صدیقوں کے ساتھ رکھے گا، اور صدیقین کے سردار صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، والشہداء والصالحین، اور اللہ فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین ساتھی ہوں گے۔ ہاں محبت کی بات چل رہی تھی، اللہ جواب دیتا ہے اطاعت کے ذریعے۔ یہ واضح ہو گیا اگر ایک انسان زبانی طور پر محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا یہ دعویٰ محض دعوے کی حد تک رہے گا جب تک اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں پائی جاتی۔ ایک مثال کو دے کر کے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر بغیر محبت کے، بغیر اطاعت کے، صرف محبت کی بیس پر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے۔ ہاں کتنی محبت تھی، کوئی اس کو انکار کر سکتا ہے، اس کا انکار کر سکتا ہے، جھٹلا سکتا ہے، بڑی محبت تھی۔ مشرکین مکہ جو بھی تکالیف پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے
ابو طالب کی بنیاد پر ان تکالیف کو نہیں پہنچا پاتے تھے۔ ایک احترام تھا ابو طالب کا، ابو طالب یہ حجاب بن جاتے تھے، آڑ بن جاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دیکھا کہ ابو طالب کو مشرکین کی جانب سے بڑے ٹارچر کیے بڑا ٹارچر کیا جا رہا ہے، بڑا پریشان کیا جا رہا ہے، ایسا لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو طالب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ بات ذکر کی، ابو طالب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشرکین کے پریشان کرنے کی بنیاد پر اور آپ کا میرا ساتھ چھوڑ دینے کی بنیاد پر میں دین سے پھر جاؤں گا؟ اگر لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں، اس کے باوجود بھی یہ ڈیمانڈ اور تقاضا کریں کہ میں دین سے پھر جاؤں، اس کے باوجود بھی میں دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو طالب نے جب یہ سنا فوراً دلاسا بھرے کلمات کہنے لگے، میں آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، اور واقعی معنوں میں ساتھ نہیں چھوڑا۔ مشرکین آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں آپ کو خدمت گزار بچہ ہی چاہیے، ہمارے قبیلے کا ایک بچہ لے لیجئے، وہ آپ کی خدمت کرے گا، بدلے میں اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم اسے جان سے مار دیں، اس وجہ سے کہ وہ ہمارے معبودان کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب نے کہا یہ کیسا سمجھوتا کرنے آئے ہو؟ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم اسے قتل کر دو، اور اپنے خاندان کا ایک بچہ دینا چاہتے ہو اس بنیاد پر کہ وہ ہماری خدمت کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری خدمت نہیں کرتے بلکہ میں ان کا سہارا ہوں، وہ ایک طرح سے یتیم ہو گئے ہیں اور میں ان کا سہارا بن کر کے رہتا ہوں۔ ہاں، مشرکین مکہ کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا ان کے پیشکش کو۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہوئی ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کیا کرتے تھے۔ وفات کا وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرانے گئے، ابو طالب کے پاس گئے اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بڑے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ اے چچا کافی ہوتا، محبت دیکھیے، کہا یا امی، اے میرے چچا، یعنی چچا کی نسبت اپنی طرف کی، محبت بھرے انداز میں کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے تھے، کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ توحید کا اقرار کر دو، یہ ایسا کلمہ ہوگا کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ اطاعت کرنے کو کہہ رہے تھے، بات ماننے کو کہہ رہے تھے۔ ابو طالب سرداران قریش کے بہکاوے میں آ کر کے اس ڈر سے کہ وفات کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو محمد کے ڈر سے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ابو طالب نے، اس ڈر سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں محبت تھی لیکن اطاعت نہیں پائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کرنے کو کہہ رہے ہیں، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، اطاعت نہیں پائی گئی۔ محبت تھی اس کا اعتراف ہے لیکن یہ بغیر اطاعت کے محبت تھی، اس وجہ سے ابو طالب ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ یہ ابو طالب کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر ذکر کیا، میرا بہت سپورٹ کرنے کی بنیاد پر، میری تائید کرنے کی بنیاد پر، مجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر، مدد کرنے کی بنیاد پر یہ کامیاب تو نہیں ہوں گے لیکن ان چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالی جہنم میں انہیں سب سے ہلکا عذاب دے گا، لیکن ہوئے تو ناکام اطاعت نہ کرنے کی بنیاد پر۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک انسان چاہتا ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پالے، صحبت کو حاصل کر لے، اسے چاہیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پالے، اسے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں اسے بیٹیوں سے نوازے تو ان کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھا دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عنایت فرمائے اور پھر عنایت فرمانے کے بعد وہ ان کی اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کرے، اچھی طریقے سے پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح انگلیوں کے مابین گیپ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ
فرق نہیں ہوتا آپس میں انگلیوں کے مابین، اسی طرح وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح انگلیوں کے مابین کوئی گیپ نہیں ہوتا، اسی طرح جنت میں اس کے اور میرے مابین کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، کوئی گیپ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا، اسلام نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا کہ ان کی پرورش کرنے کی بنیاد پر، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو جنت کی ایک طرح سے ضمانت دی کہ اگر یہ عمل کر لو گے اللہ رب العالمین جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس حدیث میں بیان فرمایا، لیکن معاف کیجئے آج بھی مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ چلن پائی جاتی ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ کے ہاں، یا یہ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں اور اس سے ماقبل جب بچیوں کی ولادت ہوتی تھی لوگ منہ بنا لیا کرتے تھے، منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آج کے زمانے کے اندر بھی منحوسی والی نوعیت پائی جاتی ہے، زبانی طور پر تو اعتراف نہیں کرتے لیکن دل کے اندر مایوسی چھا جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنا، ہاں بیٹے کی شکل میں اللہ نعمت دے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بیٹی کی شکل میں دے دے ایک انسان اپنے منہ کو بھی سورنے لگے، میرے بھائیوں پھر وہ اس کے اندر وہ مشابہت اختیار کر جاتا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں، یا یہ کہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو معاشرے کے اندر چلن عام تھا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی پرورش کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں 3 بیٹیاں عنایت فرما دے، اس کے بعد وہ ان کی اچھی طریقے سے دیکھ ریکھ کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں جہنم میں جانے سے اس والد کے لیے آڑ بن جائیں گی، جہنم میں جانے نہیں دیں گی، مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اتنی بڑی سعادت ہے، ایک بندہ چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پالے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پالے، اسے چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی شکل میں، ہاں اولاد کی شکل میں بیٹیاں عنایت فرمائے، رحمت جانتے ہوئے ان کی تربیت اچھی طریقے سے کرے، اس امید میں کہ ان کی تربیت کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا انعام دے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی شکل میں جنت کی زندگی میں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک انسان چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو حاصل کر لے، صحبت کو پالے، اسے چاہیے کہ وہ یتیموں کی کفالت کرے۔ ضروری نہیں کہ یتیموں کی کفالت کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ایک انسان اپنے خاندان کے اندر ہی جو یتیم ہیں ان کی کفالت کرے، جو ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کی بھی کفالت کرنے کی بنیاد پر وہ انسان اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک بندہ ابتدائی زمانے سے لے کر کے موت تک سارے خرچ برچ دیکھے، نہیں میرے بھائیو، تعلیم کا خرچ دے سکتا ہے وہ تعلیم کا خرچ دے دے، کھانا پینا مہیا کرا سکتا ہے وہ کھانا پینا مہیا کرا دے۔ ایک انسان کو سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے اس بنیاد پر کہ ایک سایہ جب ایک بچے سے والد کا ہٹ جاتا ہے آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر وہ بہت زیادہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ایسی بنیاد پر اگر آپ اس کا سہارا بن جائیں گے میرے بھائیوں ایک اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ حاصل کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کو، اس درد کو سہا تھا، اور پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے والد کو چھین لیا۔ ایک زمانہ آتا ہے والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، ایک زمانہ آتا ہے دادا بھی رخصت ہو جاتے ہیں، چچا بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ یتیمی کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکھ کو سہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یتیمی کی حالت سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک بندہ جب یتیموں کی کفالت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ ایک مقام حاصل کر لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیان فرمایا تھا کہ جس نے 2 یتیموں کی کفالت کر لی، یتیموں کی کفالت کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انگلیوں کے مابین تھوڑا سا گیپ کیا اور کہا جتنا کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہوتا اگر گیپ بھی کر لے، جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جنت کی زندگی میں ایک بندہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی ملا ہوا ہوگا، اس طرح ایک بندہ یہ سعادت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں ایک بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو حاصل کر لے، اسے چاہیے کہ کثرت سے سجدے کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرے۔ ایک انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر یہ سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے
ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات بہت خدمت کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو کے لیے پانی لا کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی جو بھی خدمت کا طریقہ تھا وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جب کوئی بندہ ہماری خدمت کرتا ہے، ہمارے کسی کام میں کام آ جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ کچھ تو چاہتا ہے تو ہم سے مانگ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ مانگنا چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ وہ چیز تجھے عنایت فرما دے گا۔ ہم اور آپ ہوتے تو دنیاوی چیز مانگ لیتے، بہت ہوا آج بہت زیادہ دیندار ہیں، جنت کی کوئی نعمت مانگ لیتے۔ صحابی رسول کی فراست پر قربان جائیں، ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت کی زندگی میں بھی جس طرح دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت عنایت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں جنت کی زندگی میں بھی آپ کی صحبت اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو۔ ایک بندہ سجدے کب کرے گا؟ نماز کی حالت میں۔ لیکن مسلم معاشرے کو دیکھ لیجئے، نمازوں کے اندر جو توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو ذکر کیا تھا اس نماز کے تعلق سے سب سے زیادہ غفلت مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں جتنے بھی ارکان پائے جاتے ہیں سارے ارکان میں ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں سارے ارکان میں سب سے زیادہ اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے، کوئی بھی مسلمان کوتاہی کرتا ہے یا مسلمانوں کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے بلا شبہ وہ نماز کے اندر۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کی کامیابی کا معیار اسی پر طے ہوگا۔ ایک انسان کل قیامت کے دن جب دنیاوی زندگی سے رخصت ہوگا تو سب سے پہلا عمل جس عمل کے متعلق سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ ایک انسان اگر نماز کے جواب دینے میں کامیاب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنے والے منازل، آنے والے اعمال کے جواب دہی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ لیکن ایک بندہ جب نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ظاہر ہے جب سب سے پہلا عمل نماز کے متعلق سوال ہوگا، اس سوال کے جواب دینے میں وہ ناکام ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو حقیقی معنوں میں ایک بندہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان میرے بھائیوں آخرت کا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو کثرت سے سجدہ کرو۔ اسی بنیاد پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ اگر ہمتوں کے مراتب کو دیکھنا چاہتا ہے، ایک باعزم باحوصلہ صحابی رسول کو دیکھنا چاہتا ہے، فراست دیکھنا چاہتا ہے، فانظر الی ربیعہ بن کعب، تو اسے چاہیے کہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ جب اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے مانگو تو مانگا بھی تو ایسی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ اسی بنیاد پر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس شے کو ذکر کیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی مجھ سے وہ قریب ہوگا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مختصراً اختصاراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے حوالے سے ذکر کی گئی، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم سبوں کو بھی عنایت فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما ایمان پر فرما، کتاب و سنت پر فرما، اس توحید پر فرما جس توحید پر تو نے ہم سبوں کو پیدا کیا ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى واولى واجل واتم واكبر، قوموا الى صلاتكم۔